السلام علیکم اسٹوڈنٹس آج ہم 10th کلاس کا جو سبق ہے نام دیو مالی وہ ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے اس کے جو مصنف ہیں مولوی عبدالحق، اس کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد جو ان کا سبق ہے نام دیو مالی کو ہم پڑھیں گے۔ مولوی عبدالحق 1872 میں ان کی تاریخ پیدائش ہے اسٹوڈنٹس، اور 1961 کی تاریخ وفات ہے۔ مولوی عبدالحق ضلع میرٹھ یو پی کے گاؤں ہاپوڑ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم فیروز پور میں حاصل کی اور مزید تعلیم کے لیے MAO کالج علی گڑھ میں داخلہ لیا۔ یہاں وہ پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی کے شاگرد اور مولانا ظفر علی خان کی ہم جماعت رہے۔ مولانا ظفر علی خان ان کے وہ ہم جماعت تھے، یہ بہت عظیم لوگ تھے، اور پروفیسر آرنلڈ اور مولانا شبلی نعمانی یہ بہت بڑے عالم تھے۔ مولانا شبلی نعمانی ان کے جو شاگرد تھے۔ یہاں پر 1894 میں BA کر کے حیدرآباد دکن چلے گئے۔ چند سال تک مدرسہ آصفیہ کے صدر مدرس کے فرائض انجام دی۔ اسٹوڈنٹس، مدرس کا مطلب ہوتا ہے تعلیم یافتہ، طالب علم، تجربہ کار، تو وہاں پہ بطور صدر انہوں نے فرائض انجام دیے۔ پھر محکمہ تعلیم میں مختلف عہدوں پر کام کیا۔ اورنگ آباد کالج کے پرنسپل بھی رہے، بعد میں یہ پرنسپل بنے۔ بعد ازاں جامعہ عثمانیہ میں صدر شعبہ اردو کے جو ڈپارٹمنٹ تھا وہاں پہ صدر رہے۔ 1912 میں انجمن ترقی اردو کے سیکرٹری مقرر ہوئے۔ 1912 میں یہ سیکرٹری مقرر ہو گئے، جو انجمن تھی اردو کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے۔ اور 1936 میں ملازمت سے سبکدوش ہو کر اردو زبان و ادب کو ترقی دینے میں ہمہ مصروف ہو گئے۔ یعنی کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ریٹائرمنٹ لی اور اردو ادب کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے مسلسل ہمہ مصروف ہو گئے۔ مکمل طور پر اپنے آپ کو انہوں نے مصروف کر لیا اس عظیم کام کے لیے۔ 1949 میں پاکستان آ گئے۔ 1961 تک انجمن ترقی اردو پاکستان کے صدر رہے۔ ان کی خدمات زبان و ادب اردو کے اعتراف میں الہ آباد یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں عطا کی۔ دو یونیورسٹیوں نے انہیں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں دیں۔ مولانا عبدالحق ایک بلند پایہ محقق و نقاد، یعنی کہ بلند پایہ تنقید کرنے والے، نقاد کرنے والے تھے، محقق، تحقیق کرنے والے، ریسرچ کرنے والے، ماہر لغت نگار، یعنی کہ اسٹوڈنٹس لغت کہتے ہیں ڈکشنری کو اردو کی جو لغت نگار ہے، تو اردو میں جو انہوں نے ڈکشنری بنائی اس لیے انہیں لغت نگار کہتے ہیں، ماہر الفاظ اور عمدہ انشاء پردار، یعنی کہ گرامر بھی بہت سارا ٹھیک لکھا ہے انہوں نے۔ انہوں نے اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے پوری عمر جاں فشانی سے کام کیا۔ انہوں نے اردو زبان کو فروغ دینے کے لیے، ترقی دینے کے لیے بے حد عمدگی، جاں فشانی، بے حد عمدگی، شائستگی سے کام کیا۔ اردو کو پاکستان کے سرکاری، دفتری اور ذریعہ تعلیم کی زبان بنانے کے لیے وہ عمر بھر کوشاں رہے۔ انہوں نے کوشش کرتے رہے کہ پاکستان کی جو سرکاری ہے زبان، دفتری زبان ہے، وہ اردو بن جائے، جو آج تک نہیں بن پائی۔ وہ اردو یونیورسٹی قائم کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی زندگی میں تو یہ ممکن نہ ہوا، تاہم کراچی میں اردو کالج ضرور قائم ہو گیا۔ فی الحقیقت وہ اردو کے بہت بڑے محسن ہیں۔ ان کی ناقابل فراموش خدمت کی پیش نظر انہیں بابائے اردو کا لقب دیا گیا۔ ناقابل فراموش، نہ بھولنے والے۔ یہ اس کے میں نے اوپر ہر الفاظ کے اوپر میننگ لکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں اور پڑھنے میں آسانی ہو۔ ان کا ادبی اسلوب صاف، سادہ اور دلکش ہے۔ انہوں نے لغت تیار کیا، لیکن ان کا سب سے خوبصورت کام ان کے خاکے ہیں، جو انہوں نے خاکے لکھے ہیں، جن میں ایسی خوبیاں ہیں کہ ہر پڑھنے والا متاثر ہوتا ہے۔ ان کی تصانیف، یعنی کہ ان کی لکھی ہوئی کتابیں، تحریر میں مرحوم دلی کالج، سر سید احمد خان، حالات و افکار، اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیہ کرام کا کام، افکار حالی، مقدمات عبدالحق، خطبات عبدالحق اور چند اہم ہم اثر شامل ہیں۔ یہ ان کی تصانیف ہیں اسٹوڈنٹس جو انہوں نے لکھی، اور بہت ہی عظیم قسم کی انہوں نے اپنی کتابیں جو ہیں وہ نثر لکھی، تصانیف لکھی۔
یہ سبق کا نام ہے اسٹوڈنٹس نام دیومالی. ہم نے ان کا تصور پڑھ ان کا مصنف کا جو تعارف ہے وہ ہم نے پڑھ لیا ہے، مولوی عبدالحق. اب ہم سبق جو ہے وہ پڑھتے ہیں، نام دیومالی. ہم یہ سٹارٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. یہ دیکھیں، یہ میننگ میں نے اوپر کوشش کی ہے لکھنے کی، جہاں تک ممکن ہو سکا لکھا ہے میں نے اس کے اوپر، تاکہ آپ کو لکھنے میں بھی آسانی ہو. نام دیومالی، مقبرہ رابع درانی، اورنگ آباد، دکن کے باغ میں مالی تھا. نام اس کا دیومالی تھا، دیو تھا. مقبرہ رابع درانی، اورنگ آباد، یہ علاقے کا نام ہے. مقبرہ جہاں پہ رابع درانی اورنگ آباد میں جہاں پہ مقبرہ ہے رابع درانی کا، دکن میں اس کے جو اس کا باغ تھا وہاں پہ دیومالی جو تھا وہ مالی تھا. ذات کا ڈھیڑ، جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے. ڈھیڑ کوئی قوم ہے جو اسے اس زمانے میں کافی گھٹیا یا نیچ گھٹیا قوم خیال کی جاتی تھی. قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے. یہاں پر مصنف ہمیں سمجھانا چاہتا ہے کہ جو قوموں کا امتیاز ہے، یعنی قومیں جو اعلیٰ ہیں وہ ایک مصنوعی ہے. کوئی قوم اعلیٰ اوپر نیچے نہیں ہوتی. وہ رفتہ رفتہ نسلی ہو گیا ہے، اور ایسے ایسے یہ نسل در نسل ہو گیا ہے. سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں. مصنف سمجھانا چاہتا ہے کہ جو سچائی ہے، سچ ہے، نیکی ہم نیک کام کر سکتے ہیں، حسن جو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے وہ کسی کی میراث نہیں، کسی کی وراثت نہیں ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے ہی حاصل ہوتی ہیں. جو خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں. تو وہ کہنا چاہتا ہے مصنف کہ خوبیاں جو ہوتی ہیں جو اللہ پاک نے عطا فرمائی ہیں، جو انسان کے اندر خوبیاں ہیں، تو وہ اوپر والی ذات یا نیچے والی ذات سب میں برابر خوبیاں ہوتی ہیں. یہاں پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے حالی کا، کیس میں نے مجنوں ہو، کوہکن ہو یا شاعر. تو یہاں پہ حالی اس مصرعے میں کہتا ہے کہ مجنوں ہو یا پھر کوہکن پہاڑ کھودنے والے کو کہتے ہیں. یہ مراد لیا گیا ہے فرہاد، شیریں فرہاد کا جو واقعہ ہے اس میں جو فرہاد ہے جس نے پہاڑ کھود کے دودھ نکالا تھا، اس کی بات کی گئی ہے. تو حالی کہتا ہے کہ مجنوں ہو یا وہ فرہاد ہو یا پھر حالی جو ہے وہ خود ہو، عاشقی کچھ ہے کسی کی ذات نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ جو عاشقی ہے، عشق کرنا ہے، وہ کسی کی ذاتی ذات نہیں ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے. مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا. جو مقبرے کا باغ تھا وہ میری نگرانی میں تھا. میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا. تو مصنف کہتا ہے کہ میرے رہنے کا جو مکان تھا وہ بھی باغ کے احاطے یعنی باغ کے ایک حصے میں تھا. میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نام دیو کے سپرد کیا. یعنی کہ اپنے بنگلے کے جو سامنے باغ تھا اس کو جو کام سپرد کیا وہ دیو کے نام، دیو جو مالی تھا اس کے سپرد کر دیا، ذمہ لگا دیا. میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا. تو مصنف کہتا ہے کہ میں اپنے کمرے میں کام کرتا رہتا تھا. میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، یعنی کہ کھڑکی تھی، بڑی سی ونڈو تھی جس کے سامنے سے باہر کا جو باغ کا نظارہ تھا وہ نظر آتا تھا. اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا، یعنی باغ صاف نظر آتا تھا. لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نام دیو کو ہماتن یعنی کہ مکمل طور پہ سر سے لے کے پاؤں تک مکمل مگن لگن کے ساتھ اپنے کام میں مصروف پاتا. بعض اوقات اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، یعنی کہ بڑی حیرانگی سے بھی ہوتی. مثلا کیا دیکھتا ہوں کہ نام دیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا، اس کا تھانولا، یہ لفظ ہے تھانولا، صاف کر رہا ہے. یعنی کہ جس گڑھے میں پودا لگا ہوا ہے اس گڑھے کو صاف کر رہا ہے، اسے نرم کرتا ہوگا، صاف کرتا ہوگا. پتے جو گرے ہوتے ہیں گڑھے میں جہاں پہ پودا لگا ہوا ہے. تو اس سے مصنف کہتا میں عجیب تعجب فیل کرتا تھا. تھانولا صاف کر کے حوض سے پانی لیا، یعنی کہ جو حوض تھا پانی کا وہاں سے پانی لیا. تھانولا پودے کا جو گڑھا جہاں پودا لگا ہوتا ہے اس گڑھے کو صاف کر کے حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا. اور پھر پانی جو تھا وہ اس گڑھے میں ڈالنا شروع کیا. پانی ڈال کر ڈول درست کی، یعنی کہ پانی ڈال کر کھیت کا کنارہ. ڈول درست کا مطلب ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کھیت کا کنارہ، جو کنارے ہیں اس کے درست کیے اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کے دیکھتا. یعنی کہ اس کو درست کرنے کے بعد پودے کو صاف ستھرا کرنے کے بعد بھی مڑ مڑ کے دیکھتا کہ یہ کیسا دکھ رہا ہے، کیسا لگ رہا ہے. یہ اس کے اندر کی لگن تھی پودوں کے لیے. پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگتا. تو اسٹوڈنٹس یہاں پہ مصنف کہتا ہے کہ وہ الٹے پاؤں تھوڑا پیچھے ہو کے واپس مڑ کے پھر دیکھتا کہ یہاں سے پودا کیسا لگ رہا ہے. یہ اس کی بہت زیادہ جنون و عشق تھا پودوں کے ساتھ.
جو بار بار اسے دیکھتا مڑ کے تاکہ کوئی کمی تو نہیں رہے گی میرے کام میں، وہ اور اسے بہتر کرتا۔ یہ اس کا پسندیدہ اور دل پسند کام تھا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا، یعنی کہ اس کو بڑی خوشی فیل کرتا، اس کو سنوار کے بہتر کر کے بہت زیادہ مسکراتا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، بے مزہ کام نہیں، بیکار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو آپ کا لگن سے جس کام میں آپ کو مزہ آئے وہ کام وہی ہوتا ہے۔ اگر آپ لگن سے کام نہیں کر پاتے تو وہ کام آپ کے لیے کام نہیں ہے۔ تو لذت جس میں آئے وہی کام ہے۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی۔ وہ کہتا ہے مصنف کہ مجھے اس سے دلچسپی سے ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ بعض وقت کہتا میں اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھتا، مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا، یعنی کہ پیڑ پودوں کو ہی وہ اپنی اولاد سمجھتا اور اسے بڑی ہی محبت سے دیکھ بھال کرتا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش پالتا اور نگہداشت یعنی کہ دیکھ بھال کرتا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچے کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپ کے باتیں کر رہا ہے، یعنی کہ اس کی لگن اور محبت ایسی تھی جیسے اسے باتیں کرتا ہو۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے ان کا دل ہی بڑھتا اور پھولتا تھا، یعنی کہ جیسے پودے پروان چڑھتے تھے، ترقی کرتے تھے، بڑھتے تھے، بڑے ہوتے تھے، ایسے ہی اس کا دل بھی بڑھ جاتا، یعنی کہ وہ خوش ہو جاتا بہت زیادہ۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی، یعنی کہ ان کو مضبوط دیکھ کر، پودے کو مضبوط دیکھ کر، اچھا دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو جاتا۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا، یعنی کہ اچانک کسی پودے میں اگر کیڑا لگ گیا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، یعنی کہ کوئی اور بیماری پودے کے اندر لگ جاتی تو اسے بڑا فکر ہوتا، اسے پرواہ کر ہوتی بہت زیادہ۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروگے یا مجھ سے کہہ کر منگواتا، یا پھر وہ خصوصاً میڈیسن منگواتا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، یعنی کہ ایسی خدمت کرتا جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے، اور اس کو مکمل طور پہ ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا تاکہ اس کی تمام جو بیماری ہے وہ مکمل طور پہ ٹھیک ہو جائے۔ ہزار جتن کرتا، یعنی کہ بہت زیادہ کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا، اور آخر کار اس کے تمام جو بیماریاں ہوتی وہ ٹھیک کر کے اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھتے تھے اور کوئی بھی پودا کبھی ضائع نہ ہوتا تھا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی تھی، یعنی پہچان ہو گئی تھی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، یعنی کہ ماہر تھا، وہ ایکسپرٹ تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت اور غور سے ان کا علاج کرتا بچوں کا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا کر لے جاتے بلا تعامل، یعنی کہ کوئی معاوضہ نہ لیتا، اور ان کا بھی علاج کر کے چلا جاتا اور مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا۔ وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا تھا، اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چونکا۔ رسوئی لفظ جو ہے وہ کچن کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کچن کے اندر جو چونکا ہوتا ہے وہ لیڈیز نے بہت زیادہ صاف ستھرا رکھا ہوتا ہے، چبوترا جسے کہتے ہیں، جہاں پہ وہ کھانا شانا بناتی ہیں تو اسے بہت زیادہ صاف ستھرا رکھتی ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ ایسا صاف رکھتا جیسے رسوئی کا چونکا۔ کیا مجال جو کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے۔ روشیں باقاعدہ، یعنی کوششیں ریگولر۔ تھانولے درست، یعنی کہ جو پودے جہاں پہ لگائے جاتے ہیں، جو گڑھے ہیں، وہ بالکل برابر صاف ستھرے اور بہترین درست۔ سنچائی اور شاخوں کی کاٹ چھاٹ وقت پر اور مکمل طور پہ کاٹ چھاٹ، جو پتے ایکسٹرا بنتے ہیں، جو ٹہنیاں صحیح نہیں آ رہی، وہ کاٹ چھاٹ اس کی بہترین طریقے سے جھاڑنا، بہارنا، صبح شام روزانہ، غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا اور خوبصورتی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ صبح شام اس قدر محنت تھی کہ چمن واقعی ہی چمن لگتا تھا۔
باغ کے دروگے عبدالرحیم خان فینسی خود بھی بڑے کارگزار اور مستعد شخص تھے۔ کارگزار، کام کرنے والے، چست جو تھے وہ تھے۔ دروگا کہتے ہیں مالی کو۔ اور دوسرے بھی کھینچ تان کر کام لیتے تھے اور دوسروں سے بھی یعنی کہ بڑی سختی سے کام لیتے تھے۔ اکثر مالیوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنی پڑتی تھی، ورنہ ذرا بھی نگرانی میں کمی ہوئی، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے یا بیڑی پینے لگے یعنی کہ سگریٹ وغیرہ پینے لگے یا سائے میں جا لیٹے۔ عام طور پر انسان فطرتاً کاہل اور کام چور واقع ہوا ہے، یعنی کہ عام طور پر انسان اکثر کاہل ہوتا ہے، کام چوری کرتا ہے۔ آرام طلبی ہم پر کچھ موروثی ہو گئی ہے، یعنی کہ ہمیں آرام پرستی جو ہے ہماری تو وراثت ہو گئی ہے، ہمیں جیسے ہمارے لیے کوئی وراثت ملی ہے ہمارے لیے آرام پرستی۔ لیکن نامدیو کو کبھی کچھ کہنے سننے کی نوبت نہ آئی، اسے کچھ کہنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ وہ دنیا و ما فیہا آخرت سے بے خبر اپنے کام میں لگا رہا تھا، دنیا آخرت سے بے خبر ہو کر اپنے کام میں لگن۔ نہ ستائش کی تمنا، یعنی کہ نہ آرام کرنے کی تمنا ہے، خواہش ہے، نہ صلے کی پرواہ، نہ اجر کی پرواہ کوئی ہے کہ مجھے اجر ملے۔ ایک سال بارش بہت کم ہوئی، کنووں اور باولیوں میں پانی برائے نام رہ گیا، پانی پر آفت ٹوٹ پڑی، یعنی کہ باغ پر مصیبت آن پڑی، بہت سے پودے اور پیڑ تلف ہو گئے، یعنی ختم ہو گئے بہت سے پیڑ اور پودے پانی نہ ہونے کی وجہ سے۔ جو بچ رہے وہ ایسے نڈھال، یعنی کہ ان کا ایسا برا حال تھا اور مرجھائے ہوئے تھے جیسے دگ کے بیمار، یعنی کہ جیسے ٹی بی کے مریض ہوں۔ لیکن نامدیو کا چمن ہرا بھرا تھا، اس کا چمن پھر بھی ہرا بھرا تھا، اور وہ دور دور سے ایک ایک گھڑا پانی کا سر پر اٹھا کر لاتا، دور دور سے کہیں ڈھونڈ کے لے کے آتا پانی کا، اور پودوں کو سینچتا، یعنی کہ پودوں کو دیتا پانی۔ یہ وہ وقت تھا قحط نے لوگوں کے اوسان خطا کر رکھے تھے، یعنی کہ ان کے حواس جو تھے ہوش اڑا رکھے تھے، اور انہیں پینے کو پانی مشکل سے میسر آتا تھا، مگر یہ خدا کا بندہ کہیں نہ کہیں سے لے ہی آتا اور اپنے پودوں کی پیاس بجھاتا۔ جب پانی کی قلت اور بڑی، یعنی کہ قلت جو تھی وہ شدید ہو گئی اور بڑھ گئی، تو اس نے راتوں کو بھی پانی ڈھو کے لانا شروع کر دیا۔ تو راتوں کو بھی اٹھ کے پانی کہاں سے ڈھونڈ کے لے کے آتا۔ پانی کیا تھا؟ یوں سمجھیے کہ آدھا پانی اور آدھا کیچڑ ہوتی تھی۔ پانی کیا تھا؟ وہ جیسے آدھا کیچڑ ہو آدھا پانی ہو، کہیں سے ڈھونڈ کے لے کے آتا ہو۔ لیکن یہی گدلا پانی پودوں کے حق میں آب حیات تھا، یہی گدلا پانی جو تھا وہ ایک زندگی کا کام دے رہا تھا، زندگی آب حیات تھی۔ میں نے اس بے مثل کارگزاری پر اسے انعام دینا چاہا تو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اس کمال بے مثال کام پر اسے میں نے انعام دینا چاہا تو اس نے انکار کر دیا۔ شاید اس کا کہنا ٹھیک تھا کہ اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں کوئی انعام کا مستحق نہیں ہوتا، یعنی کہ حقدار نہیں ہوتا اپنے بچوں کو پالنے پوسنے میں، تو وہ اپنے بچوں کی طرح ہی پودوں کی خدمت کرتا تھا۔ کیسی ہی تنگی ترشی ہو تو وہ ہر حال میں کرنا ہی پڑتا ہے، کیسی بھی تنگی ہو تو بچوں کو پالنا ہی پڑتا ہے۔ جب اعلیٰ حضرت حضور نظام کو اورنگ آباد کی خوشگوار آب و ہوا میں باغ لگانے کا خیال ہوا تو یہ کام ڈاکٹر سید سراج الحق، یعنی کہ نواب سراج یار جنگ بہادر ناظم تعینات کو تفویض ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کا ذوق باغ بانی مشہور تھا۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت زیادہ ذوق تھا باغ بانی کرنے کا، باغ لگانے کا۔ مقبرہ رابعہ درانی اور اس کا باغ جو اپنی ترتیب و تعمیر کے اعتبار سے مغلیہ باغ کا بہترین نمونہ تھا، اور یہ جو باغ تھا وہ مغلیہ دور کا باغوں میں سے سب سے اعلیٰ نمونہ تھا حسن کے حساب سے۔ مدت سے ویراں اور سنسان پڑا تھا، وحشی جانوروں کا مسکن تھا۔ تو یہ باغ جو تھا وہ سنسان پڑا ہوا تھا، اور جو وحشی جانور تھے اس کا رہنے کا جگہ بنی ہوئی تھی، اور جھاڑ جھنکار سے پٹا پڑا تھا، اور کوڑا کرکٹ ہر طرف بکھرا پڑا ہوا تھا۔ آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے، آج ڈاکٹر صاحب کی بدولت یہ باغ جو تھا وہ سرسبز و شاداب اور آباد نظر آتا ہے۔ اب دور دور سے لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں اور سیر و تفریح سے محظوظ ہوتے ہیں، یعنی کہ لطف اٹھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو آدمی پرکھنے میں بھی کمال تھا، وہ آدمی کو جانچنے میں، پہچان کرنے میں بھی کمال حاصل تھا۔ وہ نامدیو کے بڑے قدردان تھے، وہ اس کے بڑے قدردان تھے۔ اسے مقبرے سے شاہی باغ میں لے گئے۔ شاہی باغ کا آخر
شاہی باغ تھا۔ کئی نگرانے کار اور 20 مالی اور مالی بھی کیسے ٹوکیو سے جاپانی، تہران سے ایرانی اور شام سے شامی آئے تھے۔ ان کے بڑے ٹھاٹ تھے، روب تھے ان کے۔ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپج تھی، یعنی کہ نئی بات تھی۔ وہ شاہی باغ کو حقیقت میں شاہی باغ بنانا چاہتے، وہ شاہی باغ کو حقیقت میں ہی ایسا باغ بنانا چاہتے تھے کہ واقعی نظر آئے کہ یہ شاہی باغ ہے۔ یہاں بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا، یہاں پر آ کے بھی نام دیو کا وہی رنگ تھا۔ اس نے نہ فن باغبانی کی کہیں تعلیم پائی تھی، اس نے نہ کوئی تعلیم پائی تھی اور نہ اس کے پاس کوئی سند یا ڈپلومہ تھا۔ البتہ کام کی دھن تھی، کام میں سچا لگاؤ تھا اور اسی میں اس کی جیت تھی۔ شاہی باغ میں بھی اسی کا کام مہاکاج رہا۔ دوسری مالی لڑتے جھگڑتے سیندھی شراب پیتے، یعنی کھجور کے رس والی شراب کو کہتے ہیں سیندھی شراب، جو شراب کھجور سے بنے۔ دوسرے مالی ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور نام دیو مالی جو تھے وہ اپنے کام میں لگے رہتے اور وہ لڑتے جھگڑتے اور کھجور سے بنی ہوئی شراب پیتے۔ یہ نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، نہ سیندھی شراب پیتا، یہ نہ شراب پیتا نہ کسی سے لڑتا جھگڑتا، یہاں تک کہ کبھی بیڑی بھی نہ پی۔ بیڑی کہتے ہیں اسٹوڈنٹس وہ سگریٹ جو پتے سے بنائی گئی ہو، اسے کہتے ہیں بیڑی۔ بس یہ تھا اس کا کام تھا۔ ایک دن نامعلوم کیا بات ہوئی کہ شہد کی مکھیوں کی زورش، یعنی کہ اچانک حملہ شہد کی مکھیوں نے نام دیو مالی کے اوپر کر دیا ہوئی۔ سب مالی بھاگ بھوگ کر چھپ کے، سارے مالی جتنے بھی تھے اس باغ میں سارے بھاگ گئے۔ نام دیو کو خبر بھی نہ ہوئی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنے کام میں اس قدر مصروف تھا کہ اسے خبر نہ ہوئی کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں لگا رہا، اسے کیا معلوم تھا کہ قضا اس کے سر پر کھیل رہی ہے، قضا میں نے موت۔ مکھیوں کا غضب ناک جھلڑ، یعنی کہ وہ اکٹھے ہو گئے، ان کا جو ہجوم تھا اس غریب پر ٹوٹ پڑا۔ اتنا کاٹا کہ بے دم ہو گیا، کہ وہ حرکت نہیں ہو رہی تھی۔ آخر اسی میں جان دے دی۔ وہ بہت سادہ مزاج، بھولا بھالا اور منکسر المزاج، یعنی کہ عاجزی والا شخص تھا۔ اس کے چہرے پر بشاشت، یعنی خوشی تھی اور لبوں پر مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ چھوٹے بڑے ہر ایک سے جھک کر ملتا، چھوٹے بڑے سب سے جھک کر ملتا۔ غریب تھا اور تنہا بھی کم تھی، اس پر بھی اپنے غریب بھائیوں کی بساط ہمت سے بڑھ کر مدد کرتا تھا، یعنی کہ اپنے غریب بھائیوں کی بھی اپنے جو اس کی بساط تھی، اس کی ہمت تھی، حیثیت تھی، اس سے بڑھ کر کام کرتا، وہ مدد کرتا۔ کام سے عشق تھا اور آخر کام کرتے کرتے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گرمی ہو یا جاڑا سردی ہو، یعنی گرمی ہو یا سردی، جاڑا میں نے سردی کہتے ہیں، دھوپ ہو یا سایہ، وہ دن رات برابر کام کرتا رہا۔ اسے کبھی یہ خیال نہ آیا کہ میں بہت زیادہ کام کرتا ہوں یا میرا کام دوسروں سے بہتر ہے، اسی لیے اسے اپنے کام پر فخر یا غرور نہ تھا۔ وہ یہ بات جانتا ہی نہ تھا، اسے کسی سے بیر تھا، یعنی کہ مخالفت تھی یا جلاپا یا کوئی اسے جلتا تھا۔ وہ سب کو اچھا سمجھتا اور سب سے محبت کرتا تھا۔ وہ غریبوں کی مدد کرتا، وقت پر کام کرتا، آدمی جانوروں پودوں کی خدمت کرتا، لیکن اسے یہ کبھی احساس نہ ہوا کہ وہ کوئی نیک کام کر رہا ہے۔ نیکی اسی وقت تک نیکی ہے جب تک آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ وہ کوئی نیکی کا کام کر رہا ہے۔ جہاں اس نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ نیکی نہیں رہتی، یعنی کہ جب ہم سمجھیں کہ یہ نیکی میں تو نیک کام کر رہا ہوں، تو وہ نیکی نہیں رہتی، یعنی غرور آ جاتا ہے۔ جب کبھی مجھے نام دیو کا خیال آتا ہے تو میں سوچتا ہوں کہ نیکی کیا ہے اور بڑا آدمی کسے کہتے ہیں۔ ہر شخص میں قدرت نے کوئی نہ کوئی صلاحیت رکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک اس سے بڑا آدمی کوئی نہیں ہے۔ اس صلاحیت کو درجہ کمال تک پہنچانے میں ساری نیکی اور بڑائی ہے۔ درجہ کمال تک نہ کبھی کوئی پہنچا ہے اور نہ پہنچ سکتا ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کی کوشش ہی میں انسان بنتا ہے۔ یہ سب جو کندن ہو جاتا ہے، خالص سونا ہو جاتا ہے۔ حساب کے دن جب اعمال کی جانچ پڑتال ہوگی، خدا یہ پوچھے گا کہ میں نے جو استعداد تجھ میں ودیت کی تھی، سونپی تھی، جو تیرے اندر صلاحیت میں نے رکھی تھی، اسے کمال تک پہنچانے اور اسے کام لینے میں تو نے کیا کیا؟ تو خلق خدا کو اس سے کیا فیض پہنچایا؟ یعنی کہ تیرے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی تھی، اسے تو نے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچایا، کیا دیا؟ اگر نیکی اور بڑائی کا یہ معیار ہے تو نام دیو نیک بھی تھا اور بڑا بھی تھا تو وہ ذات کا ڈھیڑ پر اچھے شریفوں سے بہت شریف، زیادہ شریف تھا، یعنی کہ بہت بڑے جو اپنے آپ کو خود کو شریف کہلاتے ہیں، بڑی ذات والے، ان سے زیادہ شریف اور ان سے زیادہ نیک تھا۔ تو اسٹوڈنٹس، اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیسن ختم ہوتا ہے اور ہمارا سبق جو ہے وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ کتاب ہے چند ہم عصر
مولوی عبدالحق کی، اس سے یہ سبق لیا گیا ہے نامدیو مالی۔ اس کے نیکسٹ لیسن میں ہم نیکسٹ سبق پڑھیں گے، اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ۔